نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کا پس منظر اس سے پہلے ایک درس میں بیان ہوا ہے کہ نجران کے نصارہ اور عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عقائد و نظریات کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں حضور کے پاس نجران سے روانہ ہوتا ہے۔ یہ وفد جب نجران سے روانہ ہوا تو اس وفد کا یہ سارے علماء اور فضلاء بڑے لوگ تھے اپنے مذہب کے۔ ان میں جو سب سے بڑا لاٹ پادری تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اس کا اس وقت کے روم کے بادشاہ کے ہاں بھی بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ اس کی ایک مخصوص سیٹ تھی، جب یہ وہاں دربار میں پہنچتا تھا تو اس کو اس مخصوص نشست پر بٹھایا جاتا، اور اسی طرح اس کا وظیفہ بھی اچھا خاصا مقرر تھا۔ جب یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگا، اپنی سواری پر سوار ہونے لگا تو اس سواری نے ٹھوکر کھائی، یہ گر پڑا۔ اس کا بھائی بھی قرز بن علقمہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا تعیست ابعد، یعنی ہلاک ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا الیاذ باللہ، ان کے لیے بد دعا کی۔ تو وہ کہنے لگا تعیس ابعد نہیں بلکہ تعیست الامک، تیری ماں ہلاک ہو، کیوں یہ بات تو کہہ رہا ہے؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ میرا بھائی گرا، میں تو اس کی وجہ سے یہ کلمہ میں نے کہا ہے، وہ الٹا اپنی اور میری ماں کو ہی ہلاکت کی بد دعا دے رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا بھائی جان یہ کیا بات ہے، آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ واللہ ہمیں پورا یقین ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور آخری پیغمبر جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے یہ وہی ہیں۔ یہ نبی نے جو پیشین گوئی بیان کی تھی کہ وہ آخری نجات دہندہ جب آئے گا تو تلواروں اور اسی طرح نیزوں اور تیروں کی طرف ان کے رخ ہوں گے، اور وہ ان سے بھاگ کر ہجرت کر کے وہاں سے نکل جائے گا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے چھپ کر بڑی ہی عجیب حالت میں، کمزوری کی حالت تھی کہ ہر طرف سے دشمن یلغار کیے ہوئے تھا، تلواریں سونت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اطہر کا انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے وہاں سے نکل جاتے۔ اور پھر وہ حضرت یسار نبی اپنی ان پیشین گوئیوں میں اگلی بات یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر اگلے ہی سال، یعنی ایک سال ہی گزرے گا کہ کیدار یعنی قریش وہ اس پیغمبر کی جماعت کے ذریعے سے ہلاک ہو گئے اور وہ شکست کھائیں گے۔ چنانچہ اسی کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے، بدر کا واقعہ، کہ جو ہجرت کے دوسرے سال یہ جنگ ہوئی جس میں قریش کی وہ ساری طاقت و قوت، وہ ان کا سارا جو خمیر تھا، جو ساری ان کا زور تھا، وہ سارا توڑ کر رکھ دیا گیا۔ اس طرح کی پیشین گوئیاں بے شمار
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں، انجیل میں، پہلی الہی کتابوں اور صحیفوں میں موجود تھی، تو وہ کہتا ہے حارث بن القمہ کہ یہ آخری نبی ہیں، مجھے پورا یقین ہے۔ تو وہ بھائی کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، جب وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور تمہیں اس بات کا یقین بھی ہے، تو پھر تم ان پر ایمان لانے کی بجائے الٹا ان سے بحث کرنے جا رہے ہو، ان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ تمہیں تو ان پر ایمان لانا چاہیے۔ تو کہنے لگا بات اصل میں یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو کچھ ملتا ہے وہ ہم سے چھین لیا جائے گا۔ اب تو ہم عیسائیوں کے بڑے پادری ہیں اور عیسائیوں کے ہاں ہماری بڑی عزت ہے، بلکہ قیصر روم ہمارا بڑا اکرام کرتا ہے، وہ ہمیں سالانہ اتنا روپیہ اور اتنی رقم دیتا ہے، اور اس کے ہاں ہماری بڑی عزت ہے، اور یہ ساری عزت چلی جائے گی اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ قرظ بن علقمہ، اس کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی، اور یہی اس کے ایمان لانے کا تو سبب اور باعث بنا۔ لیکن وہ پادری جو بڑا یقین بھی رکھتا تھا، اپنی مذہبی کتابوں کے حوالے سے جانتا بھی تھا، حضور کی نبوت پر یقین بھی تھا، وہ محروم رہا۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ یہ پس منظر تو یہی ایک مخصوص واقعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات و آیات عام ہوتی ہیں۔ ہر کوئی جس کا یہ رویہ ہوتا ہے، قرآن مجید ان رویوں کی نشاندہی کرتا ہے، ان پر تنبیہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال جو انہیں مل رہے ہیں، دولتیں کما رہے ہیں، ایمان نہیں لے آتے صرف مال کی بنیاد پر کہ ادھر مال بن رہا ہے، یا اسی طرح سیاسی عزت اور ساکھ انہوں نے اپنی بنا رکھی ہے۔ اولاد انسان کے لیے دنیا میں عزت اور وجاہت کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی کسی فرد کی اگر کوئی اس کے پیروکار، اس کے ماننے والے، اس کو سپورٹ کرنے والے، جیسے اولاد بھی انسان کو سپورٹ کرتی ہے، وہ زیادہ ہوں تو اس کی عزت ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ جو تمہارے سپورٹر ہیں، تمہاری اولادیں ہیں، یا دوسرے کوئی سپورٹ کرنے والی طاقتیں اور قوتیں ہیں، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ اللہ کے سامنے کل یہ تمہارے مال نہیں چلیں گے، نہ تمہاری اولادیں، یہ تمہارے سپورٹر، یہ تمہارے پیروکار، کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ سب لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے جنہوں نے اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑا اور انکار کیا۔ یہ اللہ کی آیات عام ہیں، جو بھی یہاں ان الذین کفروا فرمایا کہ جنہوں نے بھی اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کے یہ کام نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یا اس کے بعد ایک رات کو بڑے بلند آواز سے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کا دین دنیا میں پھیلا دیا؟ اور میں نے اللہ کے احکامات کو تم تک منتقل کر دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کہنے لگے، بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ ایک تو آپ نے یہ بات حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی تھی، اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ ایک رات حضور نے بلند آواز سے یہ آواز لگائی، صدا لگائی کہ میں نے اللہ کا پیغام اے لوگوں تم تک پہنچا دیا۔ اور صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر اور باقی صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ کا یہ دین دنیا میں غالب آئے گا، تم سمندروں میں بھی لے کر اللہ کے اس دین کو بڑھو گے حتیٰ کہ یہ دنیا میں پھیلے گا، غالب آئے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، بڑے قاری بنیں گے، بڑے عالم بھی ہوں گے اور اس قرآن کو سمجھنے والے بھی ہوں گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ تکبر ہوگا۔ وہ کہیں گے ہم بڑے اہل علم ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں، ان میں تکبر اور غرور پیدا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ تم مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے، وہ مسلمان ہی ہوں گے۔
تو مسلمانوں میں بھی جب اللہ کی تعلیمات تو ہوں لیکن عمل نہ ہو، اس کے مطابق عمل نہیں ہے۔ ایک صریح اور واضح حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک صاحب علم کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے میری نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں میں نے تبلیغ نہ کی ہو، تیرا دین نہ پہنچایا ہو، میں نے تو ہر ممکنہ ہر جگہ پر اشاعت کی ہے تیرے دین کی۔ اللہ فرمائے گا لیقال انک عالم، یہ تو اپنی شہرت اپنی ناموری کے لیے کرتا رہا، میرے دین کے غلبے کے لیے نہ تو نے خود عمل کیا نہ کوئی اس کے لیے کردار ادا کیا۔ آج مسلمان ہونے پر تو بڑا زور دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن عمل کے حوالے سے وہ زیرو ہو گئے، تو وہ عملی وہ بھی کافر ہے۔ ایک کافر وہ ہوتا ہے جو زبان سے کافر ہوتا ہے، انکار کر دیتا ہے، قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک وہ ہوتا ہے جو زبان سے تو مانتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے لیکن عمل اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو وہ تسلیم نہیں کرتا۔ آج مسلمانوں کی یہی حال ہے، مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دولت کے پیچھے، سرمایہ پرستی ذہنوں پر سوار ہو گئی۔ آپ اپنے حکمرانوں کا حال دیکھیں، سرمایہ پرستی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دولت کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ اللہ کے دین کا نظام قائم کریں، معاشروں میں اللہ کے دین کے مطابق عمل ہو، کوئی اس کی سوچ نہیں ہے۔ مال بنانے اور اسی طرح اپنے پیروکاروں کی جتھے بڑھانے کی فکر ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو اپنے مالوں اور اولادوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یاد رکھیں اللہ کے مقابلے میں ان کے یہ مال اور اولاد کچھ بھی نہیں آئیں گے جب انہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کر دیا، بلکہ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ سب جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ ان کی حالت فرعونیوں جیسی ہوگی۔ فرعون کا دیکھو، وقت کا وہ بھی بڑا حکمران تھا، بڑی دولت تھی، بڑے لاؤ لشکر تھے۔ آل فرعون کا حال انہیں سامنے رکھنا چاہیے، بلکہ والذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا بھی حال سامنے رکھے، بڑی ٹھاٹ باٹ سب کچھ تھا، لیکن کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری تعلیمات و آیات کو جھٹلایا، تو فأخذہم اللہ بذنوبہم، ان کے گناہوں کے پاداش میں اللہ نے انہیں پکڑ لیا، اور واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ابھی فرعونیوں سے پہلی کی قوموں کو اللہ نے سزا کہاں دی؟ آخرت کی سزا تو بعد میں دیکھیں گے، اللہ نے دنیا میں ان کو سزا دی نا۔ فرعون غرق ہوا، آل فرعون ان کا وہ اقتدار، ان کی وہ شان و شوکت، وہ طاقت و قوت وہ ٹوٹ گئی، ان کے کام نہیں آئی۔ اسی طرح جو قومیں، جو افراد ہیں اپنی طاقت و قوت اور شان و شوکت بڑھانے کے چکر میں ہوں، مال و دولت کے جمع کرنے کے چکر میں ہوں، اللہ کے احکامات اور قوانین پر عمل کرنے کی فکر نہ ہو، ان کا حال فرمایا ایسے ہی ہوگا جیسے ان کا حال ہوا۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، فرما دیجیے ان لوگوں سے جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، وہ جلد ہی مغلوب ہوں گے، دنیا میں بھی وہ مغلوب ہوں گے، شکست کھائیں گے، اور وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور آخرت میں جہنم کی طرف کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، یقیناً تمہارے لیے نمونہ اور نشانی ہے دو جماعتوں میں۔ ابھی جب قرآن نازل ہوا اسے فرمایا پہلے ابھی تمہارے سامنے دو جماعتیں ہیں، التقطا، جو آپ آمنے سامنے ہوئی، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی ہوئی۔ ایک مسلمان جماعت ہے، دوسری وہ جماعت ہے جو قریش کی ہے، کافر جماعت ہے، اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتی ہے، مسلمانوں کو شکست دینا چاہتی ہے۔ بدر کے میدان میں دونوں اکٹھی ہوتی ہیں، مقابلہ ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، مسلمان تعداد میں کتنے ہیں؟ 313، کل 70 گھوڑے ہیں، 2 اونٹ ہیں، اور 8 تلواریں ہیں، اور 6 زیریں ہیں، یہ سامان ہے۔ اور دشمن اس کے مقابلے میں 1000 کے قریب ہے، 700 کے قریب ان کے پاس اونٹ ہیں، اور اسی طرح 100 کے قریب گھوڑے ہیں، اور پورے اسلحے سے لیس پوری تیاری کے ساتھ وہ آئے ہیں، پورا ساز و سامان ہے۔ اب یہ دو جماعتیں، ایک طرف تعداد بھی تھوڑی، اسلحہ بھی ندارت، کوئی ساز و سامان جنگ نہیں ہے، باقاعدہ جنگ کے ارادے سے نکلے بھی نہیں ہیں مدینہ سے، وہ تو ایک قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، لیکن مقابلہ ادھر میدان بدر میں ہو گیا۔ اب دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے، بڑے سردار ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار اس کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے دلیر اور جرنیل درجے کے لوگ موجود ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، تمہارے لیے اس جماعت کے اندر ایک
اس مقابلے کے اندر نمونہ ہے، نشانی ہے. ذرا دیکھو، غور کرو. تو قاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہی تھی، اور وہ اخری کافرۃ، اور دوسری جماعت اللہ کے دین کا انکار کر رہی تھی. یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ مسلمان ان کو اپنے سے 2 گنا بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ ہم سے 2 گنا بلکہ 3 گنا تھے، زیادہ دیکھ رہے تھے. تعداد میں تھے بھی حقیقتاً میں زیادہ تھے. وہ مسلمان ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا اعتماد کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. اللہ پر ان کا بھروسہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں اپنے خیمے میں اللہ کے سامنے اپنی بے بسی آہوزاری کر کے اس سے مدد کی دعا مانگ رہے ہیں. تو ایک تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ان کو اپنے سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی بعض مفسرین نے بیان کی ہے کہ کافروں کی نظر میں یہ مسلمان زیادہ دکھائی دے رہے تھے، ان پر ایک رعب طاری ہو رہا تھا اس مسلمانوں کی وجہ سے. رأی العین، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کئی گنا زیادہ ہیں. لیکن واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے، اللہ مدد پہنچاتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے سے، سپورٹ کرتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے سے، من یشاء، جس کی چاہتا ہے. اللہ جس کو مدد دینا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. چنانچہ یہاں اس مسلمان جماعت کی اللہ نے مدد کی. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے. عبرت حاصل کریں کہ یہ چھوٹی سی جماعت ایک اتنی بڑی طاقتور جماعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے تو کس نے غلبہ دیا؟ اللہ نے غلبہ دیا. فرمایا اسی طرح ان قریب ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے کافرو تم مغلوب ہوگے اور دنیا میں بھی تمہیں شکست ہوگی، ذلیل ہوگے. جو مال و دولت کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، اپنی اولادوں کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی عزت و اقتدار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی تعلیمات کے انکار کیے ہوئے ہیں. اس میں در حقیقت مخاطب بنایا ہے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے جب واپس آئے تو آپ نے اہل کتاب کو، یہودیوں کو کہا کہ دیکھو تم اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ، تمہارے سامنے یہ بدر کی جماعت کا نمونہ اور اسوہ ہے کہ انہیں شکست ہوئی ہے، اور تم ایمان لے آؤ، اللہ کی تعلیمات کو قبول کر لو، وگرنہ تمہارا بھی حشر ویسا ہی ہوگا. وہ کہنے لگے، بنو قینقاع کے لوگ ہیں، اسی طرح دوسرے یہودی کہنے لگے ہم ان کی طرح نہیں ہیں، اے محمد ہمیں ان کی طرح نہ سمجھنا، وہ تو چند چروائے نا تجربہ کار، لڑنے کا جنہیں پتہ ہی نہیں تھا. تم ان کو شکست دے کر اب کہیں غرور میں مبتلا نہ ہو جانا. ہم سے پالا پڑا مقابلہ ہوا تو پھر دیکھنا ہم تمہیں کیا مزہ چکھاتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا ان لوگوں کا؟ بنو قریظہ کے سارے بہادر اور دلیر قتل کیے گئے، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، اور اسی طرح حال بنو قینقاع کا ہوا. یہ سارے یہودی ہیں اہل کتاب سب ذلیل و رسوا ہوئے. تو قرآن مجید نے یہاں یہ بات بیان کی ہے کہ جو مسلمان جماعت اللہ کے دین کو لے کر اٹھتی ہے یقیناً دنیا میں وہی غالب آئے گی. یعنی مسلمان کا نظریہ، سوچ اور فکر، اوڑھنا بچھونا، رات دن کی اس کی کاوش، اللہ کے دین پر عمل کرنا، معاشروں میں اس کے مطابق نظام بنانا، معاشروں کی اس کے مطابق تشکیل دینا، یہی ان کی سوچ ہونی چاہیے. مال و دولت کے پیچھے ان کو نہیں پڑنا چاہیے. لیکن آج کا مسلمان وہ مال و دولت کے پیچھے پڑ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج دنیا میں ذلیل ہے، آج دنیا میں رسوا ہو رہا ہے، شکست کھا رہا ہے، ہر جگہ پر پٹ رہا ہے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے زندگیوں میں، ذلت اور پستی ہے. کاسا ہاتھ میں پکڑے ہوئے بھیگ مانگ رہا ہے، کبھی کسی سے بھیگ مانگتا ہے تو کبھی کسی سے بھیگ مانگتا ہے، بھکاری بن گئے ہیں. وسائل اتنے ہونے کے باوجود ان وسائل کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، استعمال نہیں کر سکتے، جکڑے ہوئے ہیں. ورلڈ بینک اور IMF کے ہاتھوں جکڑے ہوئے ہیں کہ خبردار اپنے وسائل تم نے نہیں استعمال کرنے. جب بھی کچھ اپنی ضروریات پوری کرنی ہے تو ہم سے قرضے لینے ہوں گے، تب ہی تم اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہو، وگرنہ گھر میں چشمہ بہہ رہا ہے پانی کا، لیکن جرت نہیں ہے کہ اس چشمے سے کہیں پانی ڈال کر پی سکے. پانی بھی پینا ہے تو ادھر سے لے کر پینا ہے، یہ انہی سے پانی لے کر پینا ہے. تو یہ ذلت کی انتہا ہے. گویا تمہارا تو اقتدار نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے وسائل پر تم
ان کو استعمال کرنے کی تم میں طاقت و قوت نہیں ہے، تم مجبور محض ہو، تو وہ کیا اقتدار ہوتے ہیں؟ وہ تو ذلت ہوتی ہے۔ یہ تو اپنی عزت کو بیچ کر صرف وقتی خواہشات و لذات کے پیچھے مسلمان پڑ گئے ہیں، ہمارے حکمران پڑے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری بڑی عزت ہے، بیچاری غریب عوام کے اوپر ٹھاٹ باٹ اپنی جما کے سمجھتے ہیں ہم بڑی عزت میں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کی کیا عزت ہوتی ہے جو پیالہ لے کر جو ہے بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں دوسرے حکمرانوں کے، ہم کوئی عزت کی نظر سے ان کو نہیں دیکھتا۔ تو قرآن نے یہاں یہی بات کی ہے کہ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ۔ جو لوگ اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں وہ مغلوب ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے، وہ رسوا ہوں گے اور آخرت میں جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔